ईरान इसराइल जंग का 5वां रोज लड़ाई तूल पकड़ने लगी। क्या अमेरिका और इसराइल ईरान में पहलवी बादशाहत का अहिया चाहते हैं? इसराइल में मौजूद लाखों अमरीकियों की जानें शदीद खतरे में क्यों डाली जा रही हैं? सदर ट्रंप G7 इजलास अधूरा क्यों छोड़ गए? तेहरान खाली करने की हिदायत क्यों दे दी? क्या नेतन्याहू एक पेशावर कातिल हैं? रहबर आला अली खामनाई के कत्ल की तजवीज़ क्यों दी? ईरानी सहाफ़ियों का कत्लेआम क्यों किया? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। नाजरीन, ईरान इसराइल जंग शुरू हुए आज 5वां रोज़ है। दोनों ममालिक एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। एक तरफ तेहरान इसराइल का मुस्तकिल हदफ बना हुआ है, तो दूसरी तरफ ईरान यरूशलेम और तल अबीब पर अपना कहर बरसा रहा है। हालातों वाक़यात को देखते हुए लगता है कि ईरान इसराइल लड़ाई तूल पकड़ जाएगी और ये जंग जल्द ही ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता को अपनी लपेट में ले लेगी, बल्कि इस लड़ाई के शोले अमेरिका और यूरोप तक भी पहुंच जाएंगे। ईरान ने मिसाइल मार मार कर हाइफा में वाक़या इसराइली ऑयल रिफाइनरी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, जबकि दर्जनों इसराइली इमारात, सरकारी दफातर, वेयर हाउसेज, सिविल और मिलिट्री तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। बेकस फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम की इंतहाएं छूने वाले इसराइल की इस वक्त जान पर बनी हुई है। हज़ारों लाखों इसराइली मुस्तकिलन ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में पनाहें लेने पर मजबूर हैं। डेविड बिन गुरियन एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन बंद है और करीब करीब तमाम इसराइली शहर जंगी सायरन से गूंज रहे हैं। चीखों पुकार करते हुए सेहूनी अपनी जानें बचाने के लिए दौड़े फिर रहे हैं। आज सुबह ईरान ने इसराइल पर 50 से ज़ायद मिसाइल दागे हैं। ये मिसाइल तल अबीब के शुमाल में हर्जिलिया के इलाके में गिरे और धमाकों के साथ आग के शोलों ने कई बसों को अपनी लपेट में ले लिया। जगह जगह सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं और एक कसीरुल मंजिला इमारत भी तबाह हो गई है। जबकि इसराइली फ़ौज के तेहरान पर किए गए फ़िज़ाई हमलों में ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के नए कमांडर मेजर जनरल अली शादमानी शहीद हो गए हैं। जनरल शादमानी ईरानी हुकूमत के सबसे आला फ़ौजी अफसरान में शुमार होते थे और वो ईरान के रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई के करीबी साथी थे। जनरल शादमानी ईरान की इसराइल के ख़िलाफ़ जंगी हिकमत अमली की बराह रास्त निगरानी कर रहे थे और उन्हें ईरान इराक़ तनाज़े में जंग का वसी तर तजुर्बा हासिल हुआ था। जनरल शादमानी पासदारान इनक़लाब इस्लामी और रेगुलर ईरानी फ़ौज दोनों की क़यादत कर चुके थे। अली शादमानी को अभी 4 रोज़ पहले ही ईरान की फ़ौजी एमरजेंसी कमांड ख़ातमुल अंबिया के मरकज़ी हेडक्वार्टर का सरबराह मुकर्रर किया गया था। ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ईरानी मुसल्लह अफ़वाज का आला तरीन ऑपरेशनल इदारा है, जो जंगी और बहरानी हालात में पासदारान इनक़लाब इस्लामी, वज़ारत दिफ़ा और दीगर सिक्योरिटी इदारों के दरमियान राब्ते कायम करने का ज़िम्मेदार है। हमदान में पैदा होने वाले अली शादमानी को जुमा के रोज़ इसराइली हमले में मेजर जनरल ग़ुलाम अली राशिद की शहादत के बाद ईरान के रहबर आला ने मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी थी। नाज़रीन, दरअसल इसराइल, अमेरिका और यूरोपीय ताकतें मिलजुल कर ईरान में पहलवी बादशाहत का अहिया चाहती हैं। सन 1979 में ईरान में बर्पा होने वाले इस्लामी इनकलाब के नतीजे में ईरानी बादशाहत अपने अंजाम को पहुंच गई थी और उस वक्त के शाह ईरान मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी को जिला वतन कर दिया गया था। मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी के बेटे का नाम भी रज़ा ही है और वो इस वक्त ईरान का हाकिम बन जाने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं। अमेरिका, यूरोप और इसराइल के मुश्तरका फार्मूले के तहत बादशाहत बहाल ना भी हुई तो ईरान में जमहूरियत कायम करके जिला वतन शहजादे रज़ा पहलवी को हुकूमत का सरबराह मुकर्रर किया जाएगा। इसराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत दुनिया भर में फैले पहलवी बादशाहत के हमदर्द ईरानियों को मुतहरिक किया गया है, जो उर्फ़े आम में ईरानी मुनहरिफीन कहलाते हैं और मौजूदा ईरानी रियासत इन मुनहरिफीन को बागी शुमार करने के साथ इसराइल, अमेरिका और यूरोपीय ताकतों का आला कार करार देती आई है। ईरानी हुकाम के मुताबिक यही मुनहरिफीन आलमी इस्तेमार के एजेंट्स हैं और ईरानी मफादात के ख़िलाफ़ जासूसी,
دھماکے اور دیگر مشن سر انجام دینے کا کام کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حماس کے غزہ پر حملے سے قبل اسرائیل میں کم سے کم 7 لاکھ امریکی شہری قیام پذیر تھے۔ یہ امریکی شہری بنیادی طور پر صہیونی ہیں، زائونسٹس اور اسرائیل کے شہری ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ امریکہ کی شہریت بھی رکھتے ہیں۔ دوہری شہریت کے حامل ان افراد میں 1 لاکھ سے 2 لاکھ افراد اسرائیل سے نکل چکے ہیں، لیکن اس وقت بھی اسرائیل میں موجود امریکی شہریت کے حامل مرد و خواتین اور بچوں کی تعداد کم و بیش 5 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے پر امید ہیں اور نیتن یاہو کو خاموش کرانے کے لیے واشنگٹن سے صرف ایک فون کال ہی کافی ہے۔ لیکن جنگ بندی کے حوالے سے ایرانی اندازے غلط ثابت ہوتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کی بنیادی شرط یہی ہے کہ ایران کو ہر صورت اپنا جوہری پروگرام مکمل طور پر ختم کرنا ہوگا، جبکہ ایران اس بات کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے، اور ایران اس وقت اپنے جوہری اثاثوں کی ہر ممکن طور پر حفاظت کر رہا ہے۔ اسی طرح ٹرمپ ایران کو مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر خطے میں امریکی مفادات کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو امریکہ ایسی جنگ مسلط کرے گا جس کے بعد ایرانی سلطنت محض ایک قصہ پارینہ بن کر رہ جائے گی۔ ٹرمپ کینیڈا میں جاری G7 کا اجلاس ادھورا چھوڑ کر اچانک وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ نے G7 کی جانب سے پیش کردہ ایک مشترکہ بیان پر بھی دستخط کرنے سے انکار کیا۔ یہ بیان دراصل ایران اور اسرائیل کے مابین جنگ بندی کے بارے میں تھا، لیکن ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ عارضی جنگ بندی کے حق میں نہیں، بلکہ وہ اس تنازع کا مستقل حل چاہتے ہیں جس میں ایران کو جوہری طاقت کے حصول سے دور رکھنے کا مقصد حاصل کیا جا سکے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اب وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں بیٹھیں گے، جہاں قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ایران اسرائیل جنگ کے بارے میں اہم فیصلے کرے گا۔ اسی طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران میں آباد تمام 1 کروڑ ایرانی باشندوں کو شہر مکمل طور پر خالی کر دینے کی ہدایت جاری کر دی ہے، جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اسرائیل تہران کو مکمل طور پر تباہ کر دینے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان سامنے آتے ہی تہران خالی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تہران کے داخلی و خارجی راستوں پر ٹریفک کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ تہران کی ساری آبادی جلد سے جلد سارے شہر کو خالی چھوڑ جانا چاہتی ہے۔ ادھر امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے کہا ہے کہ انہوں نے مشرق وسطیٰ میں اضافی فوجی صلاحیتوں کی تعیناتی کا حکم دیا ہے تاکہ خطے میں موجود تمام امریکی اثاثوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اچھا، بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی، تو وہ اس وقت ایرانیوں کے بارے میں کسی بے رحم پیشہ ور قاتل کی طرح کلام کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ دراصل نیتن یاہو نے ایرانی رہبر اعلیٰ علی خامنائی کو مار ڈالنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے، اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ ایرانی رہبر اعلیٰ کو ختم کر دینے کا کوئی بھی ممکنہ منصوبہ تنازع کو مزید طول نہیں دے گا بلکہ ختم کر دے گا۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ امریکی صدر نے اب تک قتل کے اس اسرائیلی منصوبے کو منظور نہیں کیا ہے۔ بہرحال نیتن یاہو کے بارے میں یہ بات یقین سے نہیں کی جا سکتی کہ وہ امریکی صدر کی ہدایات کو بھی سنجیدگی سے لیتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ماضی قریب میں دیکھا گیا ہے کہ اسرائیل کئی معاملات میں فیصلہ کرتے ہوئے امریکہ اور یورپی طاقتوں کو بھی اب خاطر میں نہیں لاتا۔ اسرائیل کے حالیہ حملوں میں ایران کے سرکاری ٹی وی کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور نیوز ایڈیٹر سمیت ٹی وی کے عملے کے متعدد ارکان شہید ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے ایرانی سرکاری ٹی وی کو ہدف بنانے پر اسرائیل کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، اور اسرائیلی حملے کو عالمی جنگی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ناظرین، اسرائیل کا ایران پر حملوں کا بنیادی مقصد تو ایران کی جوہری تنصیبات کا مکمل خاتمہ تھا، لیکن اسرائیل اپنے اس ہدف کو اب تک حاصل نہیں کر پایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسرائیل اس بات کا خواہش مند تھا کہ جیسے ہی وہ جنگ شروع کرے تو پہلوی بادشاہت کے حامی اور موجودہ ایرانی ریاست کے منحرفین اٹھ کھڑے ہوں اور جا بجا احتجاج کرنا شروع ہو جائیں، تاکہ ایران کے اندر سے ہی تبدیلی کی راہ ہموار ہو جائے۔
لیکن اسرائیل یہ ہدف بھی حاصل نہیں کر پایا۔ اب جنگ ہے کہ پھیلتی جا رہی ہے، اور جیسا کہ جنگی مبصرین کہتے ہیں کہ جنگ اپنی مرضی سے شروع تو کی جا سکتی ہے لیکن اپنی مرضی سے ختم نہیں کی جا سکتی۔ تو اب یہ جنگ کیسے ختم ہوگی، اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسرائیل نے اپنے نقصانات کا کوئی اندازہ مقرر ہی نہیں کیا تھا، اور اب وہ بذات خود آگ اور خون میں نہلایا جا رہا ہے۔ تو نیتن یاہو کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ محسوس ہو رہا ہے کہ اسرائیل ایران کو تباہ کر دینے کے جنون میں مبتلا ہو چکا ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طرح وہ خود اپنے آپ کو بھی مکمل تباہی کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ ناظرین، حالات سخت خراب ہیں۔ عالمی رہنماؤں سے امید تو یہ کی جانی چاہیے کہ وہ امن کے معاہدوں کے لیے کوششیں کریں گے، لیکن وہ سب تو جنگ کے شعلوں کو بھڑکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ایران اسرائیل جنگ میں بھی بنی نوع انسان کو ناقابل فراموش نقصانات پہنچیں گے؟ کیا ایران اپنی تباہی سے پہلے اسرائیل کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا ڈالے گا؟ کیا ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ علی خامنائی کی جان محفوظ ہے؟ کیا ایرانی منحرفین موجودہ ایرانی ریاست کا تختہ الٹنے کی کوئی باقاعدہ کوشش کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیا اسرائیل ایران کو قابو نہیں کر پا رہا اور امریکہ، برطانیہ اور فرانس بھی اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کرنے والے ہیں؟ کیا مسلم ریاستیں ایران کے تحفظ و بقا کے لیے میدان عمل میں اتریں گی؟ آپ کے تبصروں کا انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔